نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، کم سنی ہے تو نرالی ہیں ضدیں ان کی، اس بات پہ مچلے ہیں کہ زخم جگر دیکھیں گے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ جس نے زندگی دے کے کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے شکر کے بعد میں سب سے پہلے اہل علاقہ کو تعزیت میں محدث جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ جملے کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو محبوب کائنات فرمایا کرتے تھے، عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم۔ اللہ رب العزت اس صدمے کے اوپر صبر کے نتیجے میں آپ سب کے اجر کو عظیم فرما دے، اور مرحوم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص سہاروں کے ساتھ بھرے، اور جانے والے کے لیے اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے اس جگہ کو جہاں پہ انہیں دفن کیا گیا ہے، اور ان کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے لغزشوں سے میرا رب معافیوں کے اعلان فرما دے۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں انسان اترا ہی دشمنی کی وجہ سے۔ حسد نہ ہوتا، دشمنی نہ ہوتی تو یہ دنیا بھی نہ تھی۔ السلام۔ دنیا میں آپ اور میں کسی کے حسد کے نتیجے میں اور دشمنی کے نتیجے میں جد امجد سے ہونے والے ایک عمل اور فعل کے نتیجے میں یہاں اتارے گئے ہیں اور بھیجے گئے۔ بھیجا اس لیے گیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جاؤ رہو، زندگی بسر کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے وتیروں میں، رویوں میں، کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے ذمہ جو آج عنوان لگا ہے اس کا تعلق انسان کے گھروں کے ساتھ ہے کہ اس کے گھر کے معاملات کیا ہیں۔ ہر بندہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو آنے سے پہلے
3 گھروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس دنیا میں وجود پاتا ہے۔ پہلے ددیالی گھر، پھر ننیالی، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق سسرالی ہوتا ہے، جسے ہمارے ہاں کڑم بولتے ہیں یا مختلف اور نام بھی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو پیدا ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد اپنی اصل کو پہچانتا ہو اور اس کی قدر کرتا ہو۔ اس دنیا میں آنے کا جو سبب بنے ہیں وہ 2 ہمارے اصلی گھر ہیں، ایک ددیال کا، دوسرا ننیال کا۔ جس بھی انسان نے ان 2 کی قدر کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے باقی گھروں کو بھی انشاءاللہ خیر والا، برکت والا بنا دے گا۔ ددیال میں میرا ڈائریکٹ تعلق میرے ابو جی کے ساتھ ہے۔ والد کی وجہ سے جو میرے رشتے بنے ہیں، ان کے چھوٹے بھائی میرے چچے ہیں، بڑے بھائی میرے تائے ہیں، ان کی بہنیں میری پھوپھیاں ہیں، اور ان کے والد صاحب میرے دادا ہیں، اور والدہ میری دادی اماں ہیں۔ یہ جتنے نام لیے ہیں، دنیا میں اگر ان کو وقار ملا تو کامیابی ہے، وگرنہ ناکامی۔ میرے ذمہ اس دنیا میں یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ جملہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ میرے ان ددیالی رشتوں نے جو میری اصل ہے، اگر مجھے بچپن میں پیار نہ دیا اور بدلے میں نے ان کو عزت اور وقار نہ دی تو پھر میں کچھ نہیں۔ پیار نہ ملا تو میری شخصیت ادھوری رہ جائے گی۔ میں پیار لے کے بدلے میں وقار نہ دے سکا تو مجھ جیسا دنیا میں با وفا جو ہونا چاہیے تھا اس جیسا بے وفا کوئی نہیں۔ آپ اور میں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے خود چیک کرتے جائیں کہ کہاں، کس پانی میں۔ میں اگر کوئی بات کہوں گا تو شاید بری لگے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندے کو بہتر پتا ہے کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بچپن میں پیار کتنا ملا، آپ نے بدلے میں بڑوں کو وقار کتنا دیا، یہ ددیال میری اصل، اور ابو جی کا جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے وہ میری والدہ ہے، والدہ بھی میری اصل، ماں جی کی بہنیں میری خالائیں، ان کے بھائی میرے ماموں، اور ان کے والد میرے نانا ابو اور والدہ میری نانی اماں، یہ بھی میری اصل ہے، میری پہچان ہے۔ اگر ان سے میں نے پیار لیا ہے، وقار نہیں دیا، یا انہوں نے وقار کا مطالبہ تو کیا ہے بدلے میں پیار نہیں دیا، تو پھر یہ سوسائٹی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوگی۔ بھلے لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتے ہوں۔ بھائیو، ان رشتوں کا لحاظ آپ کی دنیا میں آمد کی اصل پہچان ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے سسرالی رشتے ہیں، میرے سسرال کا گھر میرے ساتھ وابستہ ہے۔ جو رشتے میں مجھے ملی ہے وہ میری بیوی ہے، اس کے والد میرے سسر اور ان کی اماں میری ساس، ان کے بھائی میرے سالے اور بہنیں میری
सालियां, और दूसरी तरफ देखा जाए उस फसल का जो मुहाफिज है, जो उसे कायम रखेगा, संभालेगा, उसके मां बाप, मेरी बीवी के सास ससुर और भाई, देवर जेठ बड़े छोटे, बहनें नंदे और वो उनकी भाभी, ये जितने भी रिश्ते हैं ये भी दुनिया में घरों के हैं। जिस बंदे ने अपनी असल को अच्छा साबित करना है तो अपनी इस फसल को, बीवी फसल है, और अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया है, फातू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, ये तुम्हारी खेती है। और अच्छे लोग अपनी खेती बाड़ी, उसका मौसम, उसका टाइम, उसका बीज, खाद, स्प्रे, और टाइम पे उसके पकने और पकने के बाद उस फसल को उठाने और संभालने का बंदोबस्त करते हैं। खुश नसीब है वो बंदा कि जिसे दुनिया में रब ने ससुराल से नवाजा, ससुराल से नवाजा। सास और ससुर दुनिया के वो रिश्ते हैं कि जिनसे बढ़ के कायनात में मां बाप के बाद आपका खैर खा कोई नहीं, जिसने अपनी इज्जत और आबरू आपके हवाले की। इनकी इज्जत और एहतराम अगर आपने की है तो आप खानदानी हैं, असली हैं। आपने अपने बड़ों की कदर करना सीखी है। क्यों? अगर बीवी के मां बाप को, बहन भाइयों को इज्जत ना मिली तो मेरे घर में मेरे मां बाप और मेरे बहन भाइयों को भी इज्जत नहीं मिलने वाली। यह अदले का बदला है। अगर लड़की की तरफ से मेरे बड़ों को इज्जत ना मिली तो यह घर बेसुकूनी का बायस होगा। और अल्लाह की निशानियों में से जो बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने मर्द और औरत का जोड़ा बनाया है और इनमें मवद्दत और मोहब्बत रखी है। बनाया किस लिए है? लितस्कुनू इलैहा, सुकून मिले। और सुकून के लिए साकिन होना, आपके इलाकों में तो ये जुमला लिखा हुआ होता है कि ये सुकना कहाँ का है, मस्कन कहाँ का है, मौजा कौन सा है। जहां से बंदा भाग दौड़ के आके अपनी हरकतों को रोक के सुकून में आ जाए, बैठ जाए, लेट जाए, सो जाए, आराम पाए, सारे दिन का थका हुआ, उसी को मस्कन कहते हैं, उसी को सुकून कहते हैं। और ये वही जगह होती है। मैंने बड़े सारे लोगों को रात को बाहर देखा है, भट्टे पे, मंजे और थड़े पे, दोस्त यारों के साथ बैठे हुए, और पूछा है कि जनाब रात का 1 बज गया, घर क्यों नहीं गए? और जवाब मिलता है कि वहां जाके जो बेसुकूनी है उससे यहां ठीक बैठे। अगर आपकी हालत यह है तो नजर सानी कीजिए। आप 7 समंदर पार चले जाएं, छुट्टी मिले, वापस भागने और दौड़ने की जगह आपका अगर घर नहीं है तो फिर आपकी तालीम और तरबियत किसी काम की नहीं। आज काफी सारी दुनिया अपने असल के घरों को भूल बैठी, उन रिश्तों की जगह दोस्त अहबाब ने ले ली है। अपनी फसल, अपनी बीवी, उसके रिश्तेदारों को भुला बैठी है और बदले में इज्जत मांगती है। इज्जत दिए बगैर इज्जत नहीं मिलती। इस हाथ दे उस हाथ ले। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन की हदीस पढ़ के तो हमने फैसला किया कि बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक महबूब को अपने अबाउ अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तलक, अपने आल औलाद क़यामत तक आने वाली, पैदा होने वाली नस्लों से बढ़ के और कायनात के सारे लोगों से बढ़ के मोहब्बत ना दे। ये हदीस तो पढ़ के हमने कह दिया कि सीरत का चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ, ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। उसी महबूब ने ही कसम खा के कहा था तुम में से बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए पसंद ना करे, ईमान नहीं है। अब मैं ये चाहूं कि मेरे अब्बू को लोग इज्जत से बुलाएं, ताया जी को मेरी बीवी इज्जत दे,
میرے دادا ابو کا احترام کرے، میرے بھائیوں کو وہ احترام کی نظر اور اچھے لفظوں میں بلائے، میری بہنوں کو ادب اور احترام ملے، لیکن جو اس کے والدین ماں باپ بہن بھائی ہیں ان کے لیے میرے لب و لہجے اچھے نہ ہوں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ مساوات نہیں ہے۔ میں اپنے اصلی گھر کو، فصلی گھر کو، اور اس کے بعد پیدا ہونے والی جو میری نسل ہے میری بیوی سے، یہ میرے گھر کا تیسرا پورشن ہے، اس نے بڑوں کو دیکھ کے آگے چلنا ہے۔ یہاں اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے قول کے ساتھ فعل اور گفتار کے ساتھ کردار ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میرے گھر میں کیا ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہمارے گھر میں گرمی کی چھٹیاں ہوتے ہی فون آیا ہو کہ میں آ رہی ہوں، اور یہ فون ہو میری بہن کا، میں گھر میں بتاؤں اور گھر میں میری اہلیہ میرے سارے بچوں کو بٹھا کے کہے پوت ہن آزادی نہیں رہنی، فساد دی جڑ تہاڈی پھپھو آن رہی ہے۔ اگر میں نے اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھایا ہے اور میرے گھر میں پڑھایا جا رہا ہے کہ پھپھو آ رہی ہے، لگائی بجھائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور دوسری طرف جب بچوں کی خالہ آ رہی ہو تو مہینہ پہلے ہی ذہن بنایا جائے بھی سنبھل کے رہنا، میری بہن آ رہی ہے، میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں سنوں، یہ وہ نہیں ہو، تو پھر میرے گھر میں دو رنگی ہے، اور جہاں دو رنگیاں ہوں وہاں سکون نہیں ہوتے، ان بچوں کی تربیت میں اعتدال نہیں ہوتا۔ مزہ یہ ہے کہ میرے ددیال میں سے آ رہا ہو یا ننیال میں سے یا میرے سسرال میں سے، جتنی عزت اور جتنی پروٹوکول میں اپنوں کے لیے چاہتا ہوں ان کو بھی ملے، جتنا ان کو چاہیے اتنا میرے والوں کو بھی ملے، گھر خود بخود پرسکون ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن ہمارے ہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے بھائی گھر میں آ گئے ہیں، دروازے پہ بھی پہنچ گئے، دستک دے لی ہے، اندر سے ماں پوچھتی ہے بچوں سے ہاں کون ہے، چاچا آیا ہے، انہوں نے تو روز دا جڑا نا جی گاہ ہی بنایا، راہ ہی بنا لیا ہے، انہوں نے گھر جڑا نا جی رہن آؤں ہی نہیں۔ اچھا کیا ہے ان کے لیے؟ عورت سر باندھ کے لیٹی ہوئی ہے اور یہ ذہن بنا کے بیٹھی ہے کہ نہیں انہوں نے پوچھنا ہی نہیں، اور ماموں جو ہے وہ ابھی امریکہ سے روانہ ہوا ہے، تو پہلے ہی بچوں کو تیار کر کے شوہر کو چلو لاہور ایئرپورٹ تو لے کے آؤ، تو پھر یہ گھر کے اندر دوہرے معیار ہیں، اور دوہرے معیار والے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، یہ زیادہ دیر نہیں چلتے، جلدی یا بدیر ان کو گھن لگ چکا ہے، لکڑی اندر سے کھائی جا رہی ہے، دیمک چاٹ رہی ہے، اور معلوم نہیں کہ کب یہ اندر ختم ہو جائے، اور پوری دنیا کا دشمن اسی کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ گھر کے اس نظام کو، اصلی گھر کو، فصلی گھر کو اور نسلی گھر کو اگر کسی نے اصولوں سے بچایا ہے اور چلایا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے جن کی سیرت آج آپ سننے آئے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ آپ نے صرف نماز ہی نہیں سکھائی، قیام رکوع سجدے ہی نہیں سکھائے، آپ نے صرف حج زکات جہاد ہی نہیں سکھایا، آپ نے صرف عبادات کے چھوٹے چھوٹے ضابطے اور قانون ہی نہیں پڑھائے، آپ نے کتاب النکاح سے لے کے کتاب الخطبہ سے لے کے کتاب النکاح تلک، کتاب النکاح سے لے کے کتاب الطلاق تلک، اور آگے جتنے اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، نان کے، نفقے کے، اخلاقیات کے، اور رہن سہن کے، خوشی غمی کے، دکھ درد کے، یہ سب پڑھائے ہیں، اور لفظاً لفظاً حرفاً پڑھانے کے بعد اپنی سیرت سے پڑھایا ہے۔ تو آپ نے کتنا پڑھا ہے، میں نے کتنا پڑھا ہے؟ آج کی ملاقات کا عنوان ہے، میں نے اساس میں پہلے 3 گھروں کا ذکر کیا، اگر ان 3 گھروں کی تربیت ٹھیک ہو،
آپ کا تعلق چوتھے گھر سے آٹومیٹکلی جڑ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا گھر ہے جسے مسجد کہتے ہیں، جسے مسجد کہتے ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، محلے میں، اپنے گھر میں، ددیال، ننیال، سسرال میں جتنا دل لگتا ہے، ان تینوں سے بڑھ کے اگر اللہ کے گھر سے آپ کا دل لگتا ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، اور آپ وہاں جا کے ویسے سکون پاتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، تو مبارک ہو، آپ کے تینوں گھروں کے اندر برکت یہاں سے جائے گی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، پروفیسر عبدالرزاق ساجد۔ اب جو خیر اور برکت کا منبع ہے، جہاں سے بھلائی ملنی ہے، جہاں سے عقیدہ تکبیر اللہ اکبر کی صورت میں ملنا ہے، جہاں سے عقیدہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ سے ملنا ہے، جہاں سے عقیدہ رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ سے ملنا ہے، جہاں سے عقیدہ نماز حی علی الصلاۃ سے ملنا ہے، جہاں سے عقیدہ خیر حی علی الفلاح سے ملنا ہے، اور جہاں سے اللہ اکبر سے لے کے سلام تلک کے معاملات ملنے ہیں، جہاں سے دنیا بھر کی بھلائیاں، وہی قرآن، کتاب، سیرت، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے گھروں کو خوبصورت لب و لہجہ دینے والے مسجد کے امام سے ملنا ہے، قاری صاحب سے ملنا ہے، خطیب وقت سے ملنا ہے، اور مؤذن رسول سے ملنا ہے، خادم مسجد، اس سے آپ کی الیک سلیک ہے۔ ساری دنیا کے ہیرو مل جائیں، ایک مسجد کے خادم مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کائنات کے سب سے مہنگے گھروں والے، کوٹھیوں والے مل جائیں، کسی چھوٹی سی مسجد کی کاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں مل جائیں، اپنی ڈگریاں لے آئیں، اپنے نیو کیمپس لے آئیں، بڑی بڑی فرنشڈ اور ایئر کنڈیشنڈ کلاسیں لے آئیں، وہ میری کسی ایک چھوٹے سے مدرسے کے حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جتنے علوم اس کے سینے میں ہیں کسی اور کے نہیں۔ لہٰذا میرے محبوب نے ہر گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑا۔ یہ میری اصل فرنچائز ہے، مجھے جسم کی راحت بھی ملے گی، مجھے میری روح کا سکون بھی ملے گا۔ کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، گھر میں کوئی ٹینشن ملی، ددیال ننیال سسرال میں کوئی مسئلہ بنا، جسم یا وجود میں پرابلم بنی، گلی یا محلے میں کوئی جو ہے وہ دکھ دینے والا مسئلہ اٹھا، ہماری طرح نہیں کہ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل۔ پچھلے دن سارے لوگ گئے ہوئے تھے لاہور، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار لاہورے چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار ملتان نو چل، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار۔ جس کا جہاں رابطہ ہے وہ کہتا ہے وہاں چل۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن، وحی اور صاحب وحی، سنت اور صاحب سنت، دین اور صاحب دین، یہ آپ کو بتائے گا کہ مشکل ہو تو کہاں جانا ہے۔ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ جناب علی المرتضیٰ کا گھر تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے، محبوب کو پتہ چلا ہے، آپ گھر چلے گئے، آپ گھر چلے گئے، اور جب گھر پہنچے ہیں جی استقبال کیجئے ماشاءاللہ۔ عبدالحق حقانی صاحب فرما ہے اللہ تعالیٰ علم میں عمل میں برکت دے۔ جی حضرات گرامی واپس لوٹیے۔ اللہ کا گھر، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، میرے محبوب کو جب جہاں جیسے جیسے پریشانی آئی اللہ کے گھر سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا بیٹی کے گھر کو مسئلہ ہے، پتہ کرنے گئے تو علی گھر نہیں ہے،
داماد گھر نہیں. پوچھا کہاں ہے؟ کہا محبوب اندر ہی تھے، ادھر تو باہر چلے گئے. اور تربیت کرنے والا سسر ہو، داماد کا پتہ نہ ہو تو آپ کہیں اور نہیں گئے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے داماد نے گھر میں لڑ کے کہاں جانا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کا اڈا کہاں ہے، کس کیٹاگری کے لوگوں میں بیٹھے گا، کہاں جا کے سگریٹ لگائے گا، کہاں شراب کے کش چڑھائے گا اور اپنی ٹینشنیں بتائے گا اور بیوی کے برے تذکرے کرے گا. لیکن محبوب کو پتا ہے میری تربیت یہ ہے، ہر مشکل کا ایک کو حل ہو تیار مسیحے چل. تجھے کبھی گھر سے دکھ ملے تو اللہ کے گھر آ جا، اور بیوی کو کبھی دکھ ملے پیکے جان دی بجائے نا ایک چھوٹا جہا حل. شوہر نے تکلیف دی اور کافی ستایا بیوی کو، تو کہنے لگی کہ میں نے تہاڈی شکایت لا دینی. کہندا میں تیریاں سیماں بند کراتیاں، شکایتاں کتوں لاؤنی. مینوں پہلے پتا سی تو جنہاں نوں کہنا میں سیماں بند کرایا. کہنے لگی نہیں، میں جتھے شکایت لاؤنی ہے اتنے سیماں دی لوڑ نہیں. بس یہ کہہ کے مصلی پکڑ کے اللہ اکبر کہہ کے ابھی ہاتھ باندھے نہیں، شوہر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. شرط ہے ڈر ہو، اندر تقویٰ ہو، خوف ہو. ہم بڑے نڈر، بڑے بہادر، بڑے دلیر ہو گئے، جو کرنا ہے کر لے. میں ضدی ہوں، میں اپنی انا پہ کھڑا ہوں. کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے. اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. ہماری محبت نفرتوں میں تبدیل انا کی وجہ سے ہو رہی. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. ہم نے جدائیوں کو جیتتے دیکھا ہے. روکا گیا، ٹوکا گیا، منع کیا گیا، ترلے کیے گئے، دوپٹے رکھے گئے، چادریں پاؤں پہ رکھی گئی، ٹوپیاں اتار کے لوگوں نے رکھی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پاؤں میں پھینک دیے. لیکن میری انا جیت گئی، میرے رشتے ہار گئے. وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. اور ادھر جو ہے ماشاءاللہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے تیری شکایت اوپر لگانے لگی. اور وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا، کانپ گیا. کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، دوبارہ شکایت کا موقع ملے تو شکایت لگا دینا، غلطی ہو گئی ہے. اور غلطی اللہ معاف کر دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ غلطی ماننے والا ہو. ادھر کیا ہوا، آپ مسجد نبوی میں آ کے نا کچی جگہ پہ لیٹ گئے جہاں کچا صحن تھا. اور محبوب نے جب دیکھا کہ داماد جی وہاں مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں تو تب آپ نے کہا تھا کم یا بتراب، خیر ہے مٹی مٹی ہوئے جی، اٹھو ذرا. اور ہم نے اس کا معنی بنا لیا جی انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کا باپ علی ہے، لہذا پوری کائنات کا جد امجد آدم نہیں علی. قربان جاؤں تیرے فلسفے پہ، تیری ان فسادوں اور بلاغتوں پہ، تیرے اس مبلغ علم پہ. نہ سیاق دیکھا نہ سباق دیکھا، حالانکہ حق تو یہ تھا. اور جہاں حدیثیں پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں نا جی جس نے علی نہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. اس کے سیاق سباق میں بھی گھر کا معاملہ تھا. اور جناب علی المرتضیٰ کا یہ ذہن تھا کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے اور شادی کروں. اور میرے محبوب کو جب اس بات پہ خبر ملی، آپ نے خطبہ دیا، تب کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. اور یہ واضح واضح پیغام جناب علی المرتضیٰ کے لیے تھا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی، ایک کافر کی بیٹی اور میری بیٹی کو جمع کریں گے. تھوڑا تو دیکھو حضرات، اپنے معانی اپنے مقاصد نکالنا یہ اور پہلو ہے، لیکن یہاں سے سبق لینا کم یا باتراب یہ تو آپ نے کہا تھا. لیکن علی پاک گئے کہاں؟ جلال پور والوں، آپ کے علاقے میں بھی میں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ علی پاک جو ہے نا وہ مشکل کشا ہے. اور علی کو جب خود مشکل پڑے تو کہاں جاتے ہیں؟ بس یہ پتہ کر لیں، مدعا سامنے آ جائے گا.
گھر کی مشکل ہو یا باہر کی مشکل ہو، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیح تے چل۔ اپنے دنیا کے 3 گھروں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ اس وقت دشمن کی سب سے بڑی پلاننگ 24 گھنٹے فوکس، پوری دنیا کی جتنی فلمیں، ڈرامے، سٹیج ڈرامے، لائیو شو، فیشن شو یا جتنے بھی انعامی شو ہیں دنیا بھر سے جو سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے گھر میں اتر رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک ہے کہ بیٹے کو باپ سے الگ کیا جائے، بیٹی کو ماں سے الگ کیا جائے، خون کے رشتوں کو بیگانہ بنا دیا جائے، بھائی کو بھائی کا لحاظ نہ رہے، بہن کو بہن کا خیال نہ ہو، اور یہ جتنے خاندانی رشتے ہیں ان کا تعلق ختم کر دیا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ باپ ساری زندگی اپنی بہنوں کو عیدیں دیتا رہتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے اپنی پھوپھیوں کو اپنے آخری وقت تلک عید دیتے رہتے ہیں، یہ خوشی غمی میں ملتے رہتے ہیں، ایک پہ پریشانی آئے دوسرا بھاگ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے نفسا نفسی کا شکار ہیں، بچے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا باپ کون ہے، بڑے ہوتے ہیں شناختی کارڈ بنتا ہے تو باپ کے نام کا کھانا ہی نہیں ہوتا، اور جب بوڑھے ہوتے ہیں تو اولاد پاس نہیں ہوتی، بلی اور کتے کے بچوں کو کھلاتے اور سہلاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری طرح ٹوٹے جیسے ہم ٹوٹے۔ اسلام کا خاندانی نظام کائنات کا سب سے مضبوط نظام تھا، اور اس کا پہلا یونٹ تھا بیوی اور شوہر۔ میں اس طرف آ رہا ہوں لیکن پہلے گھروں کی تھوڑی ملاقات کروا لوں جہاں جہاں مسائل ہیں، اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی اس وقت کوشش ہے کہ جب ان کے خاندان توڑ دوں گا، نسلیں توڑ دوں گا، فصلیں برباد کر دی جائیں گی، ان کی اصل باقی نہیں رہے گی، اللہ کے گھر سے ان کا تعلق نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ڈرامے میں باپ کو جو گھر کا سربراہ ہے برا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تحقیر کی جا رہی ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، لڑائیاں دکھائی جا رہی ہیں، عورت کو منہ زور بنایا جا رہا ہے، اولادوں کو باغی بنایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر انعام و اکرام رکھے جا رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر حلال رشتوں کو حرام میں بدلا جا رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھی اللہ کے گھر میں سب سے زیادہ بدنام علاقے کے قاری کو کیا جا رہا ہے، حافظ کو کیا جا رہا ہے، خطیب کو کیا جا رہا ہے، ادیب کو کیا جا رہا ہے، مسجد کے متولی کو کیا جا رہا ہے، یہاں کی انتظامیہ کو کیا جا رہا ہے۔ اتنا بدنام کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ کل تلک یہی مسجد تھی، اس کا ایک امام میاں کہلاتا تھا، کیا مجال کے محلے میں کوئی نوجوان بٹن کھول کے گلی میں کھڑا ہو، اے میاں صاحب آ رہے ہیں۔ قدر تھی، احترام تھا، وقار تھا۔ رب کے گھر سے اور اپنے علماء سے ہٹا دو، کیونکہ یہ قرآن پڑھاتے ہیں، ہم جتنے نشے کے ٹیکے لگاتے ہیں، جتنا ان کو کوڑی پوڑی پہ مارتے ہیں، جتنا ان کی سیکس پاور کو ابھار کے ان کو اپنوں سے بیگانہ کرتے ہیں، جتنا ہم ان کو آوارہ مزاج کرتے ہیں، یہ ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھ کے پھر ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان کی ٹیوننگ ہوتی ہے، ان کا کچرا نکل جاتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، امام نماز پڑھاتا ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ سکھاتا ہے، گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھانے، مسجد میں جانے کے چکر ختم ہو جائیں۔ جہاں بھی ہو وہی ہو کہ ان کو اشہد اللہ الہ الا اللہ والی انگلی جو سبابہ والی تھی، گالی والی تھی، بدل کے میرے محبوب نے سباہہ بنا دیا۔ اور سبحان اللہ تو یہی سے، الحمدللہ کا آغاز یہی سے، اللہ اکبر کا آغاز اسی دائیں ہاتھ کی انگلی سے میرے محبوب نے تربیتیں کر کے یہ بنا دی۔ اور ان کے بچوں کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اگر انگلش میڈیم نصاب میں پڑھایا جا رہا ہے تو پھر وہ کچھ ایسا ہی ہے۔ میں اپنے ہی بیٹے کی کتاب کو دیکھ رہا ہوں، بیٹھا پڑھ رہا ہے اکیڈمی میں گھر کے اندر، تو اس کی کتاب پہ پیچھے ایف لکھا ہے، جیسے اے فار ایپل چلتا آ رہا ہے، جب ایف پہ پہنچا ہے تو سامنے تصویر بنی ہے ایف فار فنگر۔ اگر یہ فنگر دنیا میں لواطت، اور میں لفظ لواطت بھی نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ لوط علیہ السلام کا فعل نہیں تھا، ان کی طرف منسوب غلط جملہ ہے، وہ تو تربیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ باعث سزا ہے، مگر وہ انگلی
دنیا کو دکھائی، میرے بچوں کو اس کے ذہن میں ڈالی گئی، جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ریپ ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، ان کے قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، زندگی کی بہاریں چھینی جاتی ہیں۔ یہ تیرے میرے گھر کا ماحول اللہ کے گھر سے توڑ کے وہ ٹی وی کے ساتھ، وہ ڈراموں کے ساتھ، وہ سیریلز کے ساتھ، وہ سوشل میڈیا سے جوڑ کے وہ اپنے ٹیچرز اور معلم اور استاذ اور ٹیوٹر وہ ہیرو بنا کے 24 گھنٹے پیش کیے جا رہے ہیں کہ بیٹا اس کو رات کی تنہائی میں مل لے، بیٹی تو جب مرضی مل لے، لیکن تیری مسجد کا امام قاری خطیب گھر میں نہیں آ سکتا، اسے اجازت نہیں، کیونکہ وہ زمانے میں بدنام ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہاں بد اچھے ہو گئے اور بدنام برے ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ تیرے میرے گھر میں اصلاح نہیں ہو رہی، نہ قاری کی ویلیو، نہ امام کی ویلیو، نہ خطیب کی ویلیو، نہ استاذ کی ویلیو، نہ معلم کی ویلیو۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، فلمیں بنا کے ڈرامے دکھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں، اور وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ کو پڑھا گئے کہ آپ نے اپنا خاندانی نظام، عائلی نظام کیسے مضبوط رکھنا ہے۔ اور بھائیو، اللہ کے گھر کون آئے گا؟ جسے اپنے اگلے گھر کی فکر ہوگی جو شہر خاموشہ میں قبرستان میں ہے۔ جسے وہ گھر یاد نہیں، اسے یہ گھر یاد نہیں رہے گا۔ جسے پتا ہوگا کہ 23 گھنٹے 24 گھنٹوں میں میں نے باپ کو دیے ماں کے لیے، دنیا جہان کے لیے، اور یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھ دوں، 24 گھنٹے کی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ختم فرما دے۔ بدگمانی سر فہرست یہ ہے، سب سے پہلے میرے دادا ابو کو یہ ذہن ہوگا کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بچے مجھے ٹائم نہیں دیتے۔ باپ کو شکوہ ہے میرے بچوں کو میرا خیال نہیں ہے۔ میں باقیوں کو چھوڑوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کالج میں جاتا ہوں تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں ساجد صاحب آپ پروفیسر صاحب ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں بس پورا سورہ ہی دیتے ہیں، آئے پیریڈ پڑھائے اور بس آپ کو دوڑ لگی ہوتی۔ کانفرنسز والوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ٹائم کی ٹائم آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ہوا کے، آئے اور بولے اور چلے گئے۔ بچوں کو شکوہ ہے کہ بابا آپ ہمیں کما حق کو ٹائم نہیں دیتے۔ پرسوں گھر سے نکلا تو والد صاحب کہہ رہے تھے پتر تو میں نے کبھی ٹائم نہیں دیتا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو جتنا وقت ہے ان لوگوں کو تو میں ٹائم دے نہیں سکا، میں ٹائم دے کس کو رہا ہوں؟ میں تو 24 گھنٹے میں۔ آپ میرے پاس آ جائیں، بزرگ ہیں وہ، آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، کوئی بات۔ جی حضرات، ہمارا یہ بھی انشاءاللہ رویہ ڈسکس ہونا ہے، اور یہ غصے ختم کر کے میں نے اٹھنا ہے، ویسے نہیں اٹھنا جی، اللہ کی توفیق سے۔ والد صاحب نے روک کے کہا کہ ہاں مجھے ٹائم نہیں مل رہا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جس کو جو مرضی آپ دے دیں کوئی ویلیو نہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنا ٹائم بے شک 5 منٹ کسی کا میسج سن کے اس کو جواب دے رہے ہیں تو آپ نے وقت دیا ہے، آپ نے وقت دیا ہے۔ اگر ہم یہ احساس کر لیں ایک دوسرے کا کہ یہ جو 5 گھنٹے 8 گھنٹے کی مزدوری اور تغاری ہے، یہ باپ نے اپنی زندگی کا وہ ٹائم دیا ہے جو قبر میں جانے سے پہلے اس کے ذاتی استعمال میں نہیں آیا۔ اگر میرے تلک بجلی کا 1 یونٹ پہنچا ہے، وقت پیچھے باپ کا لگا ہے۔ اگر میرے تک ایک روٹی کا پھلکا پہنچا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کتنی بھاگ دوڑ لگی ہے۔ اگر میرے تک 2 لقمے پہنچے ہیں، اس کے پیچھے وقت لگا ہے۔ اگر میں ٹھنڈے ماحول میں سویا ہوں، پیچھے باپ کا وقت لگا ہے۔ اگر یہاں مجھے کوئی تعلیم اور تربیت میں اعلیٰ ڈگری اور اعزاز اور رتبہ، میں حافظ کتاب اللہ، میں قاری کتاب اللہ، میں دنیا کا بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں، یاد رکھ پیچھے باپ گدا ریڑھی بھی چلاتا ہے تو اس کا ٹائم لگا ہے۔ لہٰذا اس وقت سے بڑھ کے دنیا میں کچھ اور قیمتی نہیں ہے۔ اس وقت کو مد نظر رکھ کے، شکوے ختم کر کے، آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کا تعلق کتنا ہے، آپ کا حصہ کتنا ہے، اس کے اوپر اگر کم ہے تو بڑھا دیجئے۔ میں نے دیکھا ہے، کسی کی بات نہیں کرتا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے بھی چارپائی پہ لیٹ نہیں سکتے،
دو دو دن 4 راتیں گزر جاتی ہیں، آئے لیٹے اٹھے. یہ کیا ہے؟ یہ میں کن کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ میں کن کے لیے کر رہا ہوں؟ جناب میں اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہا ہوں. آپ اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے ہیں تو یہاں تجدید نیت کر لیں. اگر آپ تقاریب اٹھا رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں بچوں کے لیے، آپ 24 گھنٹے ان کے لیے ڈبل شفٹیں لگا رہے ہیں، تجدید نیت کیجئے کہ اللہ میں بچوں کا رزق حلال ان کے پیٹ میں ڈال کے میں اچھی تربیت کے ساتھ بہترین نسل چھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ یہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آپ کی عقبہ بھی بنا دے گا. 23 گھنٹے اپنے دنیا کو دیجئے، 1 گھنٹہ تو کم از کم دینا جو آپ نے قبرستان میں جانا ہے. فکر ہوگی اگلے گھر کی تو اس گھر میں ہے. جسے قبر میں جانے کی فکر نہیں، اسے اللہ کے گھر میں آنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اب فیصلہ آپ نے اور میں نہیں کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا پائے، سکھا پائے، پڑھا پائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں قبر والے گھر سے بھی دور کر دیا ہے. میرے محبوب سید عائشہ فرماتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی آقا رات کو بقیع جاتے، اور جا کے کہتے کیا تھے؟ اللہ اکبر. جو جملے کہتے تھے وہ سننے والے ہیں. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین. یہاں لوگ کہتے ہیں جی السلام علیکم یا اہل القبور. محبوب مخاطب ہو کے ان سے بات چیت کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتیاں ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں السلام علی اہل الدیار من المؤمنین. مومنوں کے ان شہر خاموشہ والے گھروں میں جو آبادیوں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تمہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے. آپ ہم سے پہلے آ گئے ہیں، ہمارا نمبر بعد میں لگنے والا ہے. تو حضرات اس گھر کی فکر بھی ساتھ رکھنی ہے، پھر اس گھر کی اور پھر دوسرے گھروں کی. پھر جب اس گھر سے اٹھنا ہے تو اس گھر کو رب نے یا جنت کا باغیچہ بنا دینا ہے یا جہنم کا گڑھا بنا دینا ہے. فکر یہ ہونی ہے کہ مجھے جنت کا گڑھا بنانا ہے، جنت کا باغیچہ بنانا ہے، جنت کا حصہ بنانا ہے، جہنم کا گڑھا نہیں. اور جب وہ ہو جائے تو پھر حشر کے میدان میں پھر آگے 2 گھر ہیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے. تو مجھے اپنے گھر والوں کو اور خود کو جنت میں لے کے جانا ہے جس دن یہ فکریں ہو گئی تیرا دنیا کا گھر اچھا ہو جائے. آئیے یہاں مسائل کیا ہیں. پہلا مسئلہ بندہ جیسے جیسے عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اس کا ہر سافٹ ویئر، باڈی اللہ نے ہارڈ ویئر بنائی ہے، سافٹ ویئر اندر فیڈ ہوتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ ہر سافٹ ویئر ڈھیلا پڑ جاتا ہے. 3 سافٹ ویئر بڑے جوان ہو جاتے ہیں جوبن پہ. ایک مال کمانے کا، دوسرا زیادہ دیر جینے کا. یہ تذکرہ تو حدیث میں موجود ہے. ایک تیجا سافٹ ویئر بھی ہے جڑا اسی اپنے علاقے چ وینے بندہ جویں جویں بابا ہوندا جاندا نا اوویں اوویں غصہ وددا جاندا ہے، ٹینشنیں بڑھتی جاتی ہیں. اور یہ بہترین طریقے سے بات بات پہ روٹھنا، ناراض ہونا. سارے جہنم منا لو بابے نہیں مانتے. اور یہی گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. الزام بچوں پہ آتا ہے، سبب یہاں کچھ اور ہوتا ہے. بھائیو 3 بڑی وجہ. یہ سافٹ ویئر بڑھاپے میں بھی جوان کیوں ہوتا جاتا ہے؟ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ غصہ، بات بات پہ غضب. یہ گھر گھر کی کہانی ہے اور یہ نیچر وائز ہے، بندے کے بس میں نہیں ہوتا. میں نے اپنے ایک استاذ جی سے پوچھا، میرے آئیڈیل استاذ ہیں، آج بھی پوری صحت کے ساتھ زندہ ہیں، اللہ ان کو عافیت دے. میں نے ان کے بارے میں سنا کہ آج کل غصہ بڑا کرتے ہیں. تو میں ملا، میں نے جا کے کہا استاد جی آپ تو میرے آئیڈیل ہیں، میں نے تو آپ کو کبھی زندگی میں غصہ کرتے دیکھا ہی نہیں. کہندے پوت جڑے جوانی چ قانون بنایا سی تے نپ کے عمل کرائی دا سی، ہن وچوں کچھ ایسے جی پیدا ہو گئے نے وہ کم نہیں کرتے تو بڑھاپے چ غصہ تے اپے ہی چڑھنا ہے. وہ اسی اِداں سی جوانی چاہ سی، اسی جفا مار لئیدا سی، اگے جفا مار کے چک کے باہر چھڈ آئیدا سی. ہن لک کولوں اٹھیا نہیں جاندا تے غصہ تے ہونا ہی ہے. پریشانی تو ہوتی ہے کہ میں اپنے وقت کا رستم تھا، پہلوان تھا، طاقتور تھا، قوت والا تھا، میرے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا. آج سامنے سارے ہی بولے جا رہے ہیں، اسی راج پہ ہیں.
تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے قدرتی فطرتی، عمر کے ساتھ اعضاء ڈھیلے، مگر یہ غصہ اور ناراضگی والا جملہ ٹائٹ۔ تو یہاں پہ علاج کے لیے کوشش کریں کہ اگر غصہ آ رہا ہے اور آپ روٹھ رہے ہیں، آج ہی مجھے راستے میں آتے ہوئے ایک میسج تھا، پورا 8 منٹ میں نے سنا کہ جناب ہم 3 بھائی ہیں، پہلے بھائی کی شادی کر کے بھی باپ روٹھ کے الگ ہو گئے، نکال دیا، دوسرے کو بھی نکالا، میں نے فیصلہ کیا تھا مرتا مر جاؤں گا، باپ کو نہیں چھوڑوں گا، الگ نہیں رہوں گا۔ کہتے جی پیو نے کئی دفعہ کڈ چھڈیا، پھر حالات خراب، لوکاں کو لو جا کے روٹی کھا لینی، اپنے پتر کو لو نہیں کھانی، کیا کروں؟ تو بھائی اس کا ایک سادہ سا علاج ہے، بزرگوں سے خواستگار ہوں، بڑھاپا آ جانا بڑی بات نہیں، روٹھیے ضرور اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مان بھی جائیے، منا بھی لیجیے، مان بھی جائیے، منا بھی لیجیے۔ اور یہی مسئلہ میاں بیوی میں ہے، اللہ نے ایک ایسا حسن رکھا ہے کہ سدا میٹھے بول نہیں بولے جاتے، یہاں کبھی ناراضگی ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی دوری ہے، کبھی قربت ہے، کبھی محبت ہے، روٹھیے ضرور روٹھیے، مگر کتنا نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے، روٹھنے کا علاج ہی منانا ہے، اور مزہ اسی میں ہے، ایک رسے تو دوجا بندہ رسدہ دے لیے نا کو مناؤ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنا بچپن سے علاج کر لیں۔ میرے پاس اکثر لوگ دم کے لیے جی دم کر دو، کہ بچہ جد بڑی کرتا ہے، آپ کے بھی ہوگا، بچہ ضد بڑی کرتا ہے۔ تو میرے ایک بردر ان لا ہیں، باہر ہیں، میں نے جس سے جو سبق پڑھا ہے میں بھولا نہیں، کہنے لگے جی بچے نا بڑے بلیک میلر ہوتے ہیں چھوٹی عمر تو، یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کس وجہ سے مانگتے ہیں، ایک چیز مانگی نہیں ماننے رو پڑو، دورے پڑیں، زمین پہ گر جاؤ، گھبرا کے کریں گے کام، کہیں جی صرف ایک ادھا مہینہ نہیں 2-4 دفعہ ادھا کرے، انہوں کا پتر رج کے رولا، ایک کہندا نا میں کوٹھے تو چھال مار، انہوں کا پت مار دے، ابا میں ٹرک تھلے سے پت دے لا، حالے اپنی فیکٹری چل دی، اللہ کوئی اور دے، تو چل شاباش، تو شہید ہو نا۔ یہ جتنی بلیک میلنگ ہے نا نکل جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ یہ ضد کو ہم اپنے گھروں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں پروان چڑھاتے ہیں، لولو پوپو کر کے، نہیں میرا پتر ہے، نہیں میرے، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ جب آپ کا جائز رائٹ آپ کو دیا جا رہا ہے، وقت پہ کھانا دیا جا رہا ہے، آپ کو سنبھالا جا رہا ہے، کپڑا لباس دیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو پاکٹ منی دی جا رہی ہے، تو پھر یہ اوپر کی چیزیں کیا ہیں؟ لہٰذا بچپن سے لے کے جوانی میں روٹھنا حسن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منانے والا بھی سمجھتا ہو۔ روٹھنے میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، ایک مان تران، کہ میں روٹھوں گا تو میرے روٹھی ہوئی نگاہوں کو کوئی دوسرا دیکھے گا، یہ پہلے چیک کر لیں، اگر کوئی ایسا ہے تو روٹھیے، مگر نہ رہنے دیجیے، بے عزتی ہوگی۔ مان تران۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے ناز، مجھے یہ ناز ہو کہ میں امید بھی ہو کہ جس سے روٹھ رہا ہوں وہ ایک دفعہ لوٹے گا ضرور، پوچھے گا ضرور، اور نخرا وہ آ کے منائے بھی تو کہنا نہیں رہن دے۔ یہ تینوں چیزیں مرد کے اندر بھی حسن ہے، عورت میں بھی حسن ہے، یہ زندگی کا پیار ہے۔ ایک گاڑی ملتی ہے چائنا کی، انہوں اگے نو بھیجنا ہوئے نا تو پہلے تھوڑا جا پیچھے کھچی دا نپ کے، دیکھی جے جب ہم اس کو پیچھے کھینچتے ہیں تو اسے چابی ملتی ہے، آگے کو دوڑتی ہے۔ اور میں نے اسی دریا میں دیکھا تھا، وہ کھوتے نو چڑھانا سی، چڑھن نہیں سی ڈیا کشتی تے، بیڑیاں تے، ایک وچوں سیاਣਾ آ گیا، نے کہ ادا نہیں جے چڑھنا جداں تسی پیچھوں تھکے دین ڈے جے لتاں لتاں کھا لو گے۔ انہیں بیڑی وال نو دا پیچھا کیتا، اگے نو پھڑ کے کن اگے نو کھچے، سائیں ہونی نے پیچھے نو زور لایا، اگلا چل شاباش سوار لے جاؤ۔ تو یہ گھر میں جو ضدیں ہیں، انائیں ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے روٹھیے، ضرور روٹھیے، مگر اتنا نہیں کہ منانے والا منا کے اور آپ ٹانگے مار مار کے دھکے دے دے کے چل جا شاباش، پھر وہ خود روٹھ جائے اور پھر آپس میں یہ تعلق چھوٹ جائے، اور زندگی بھر کے لیے آپ تڑاک کر کے طلاق کر کے پھر فتوے میں نتیجے میں حلالہ نکلے، اور پھر آپ کو کبھی جلال پور آنا پڑے، کبھی ملتان جانا پڑے، کبھی فیصل آباد جانا پڑے، پھر ترلے نکالنے پڑے، اور پھر آپ کہیں کہ جناب میں وہابی ہوں، مجھے یہ فتویٰ دے دیا جائے، اس سے کہیں بہتر نہیں کہ روٹھیے مگر سوچ کے،
اور میں میاں بیوی دونوں سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کے مان تران کا، ناز اور نخرے کا لحاظ کیا کریں. دونوں کو بہترین سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے کہ نفسیات کا معاملہ سمجھیں کہ میرا شوہر ناراض ہے یا ناز نخرہ دکھا رہا ہے. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرما پہنا ہوا ہے، دوست نے کہا بڑے سرمے پائے جی آج. کہنے لگے ہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے لیے میری بیوی سجے سبرے، تو اسے بھی جو اچھا لگتا ہے وہ مجھے بھی کرنا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے بنیے. ہمارے ہاں بالخصوص اس پٹی میں یہ ایک مسئلہ ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی تقریباً ہے، لیکن اس پٹی میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے شادی پہ جانا ہو، میلے پہ جانا ہو، شاپنگ پہ جانا ہو تو بن سنور کے جائیں گے. اور جس کے لیے میری دنیا جنت ہے، جو میری دنیا کا شہزادہ ہے، اور جس کے لیے میں اس دنیا کی حور ہوں اور 72 حوروں کی سردار بننے جا رہی ہوں، وہ جدوں آوے تھے اس سے لیڑے نالی لم صاف، وہی منہ تے وہی پیراں تے، اسی سے سر باندھا ہوا ہے، دن بھر کی بدبو اسی سے، سمیل وہی سے، برتن دھوتے ہوئے سارے گندگی کپڑوں پہ. ہوں پتہ نہیں اج کل بھی گویا شویا چک دے جی چھڈ گیا جی مجھ نو تے نوا کے صاف کر لیا تو پورا زمانے دا گوہا اپنے کپڑے تے انہیں جدو گھر وڑنا پھر انہیں اپے ہی کہنا کہ میں باہر ہی چنگا. تو یہ کام ختم کریں. گھر کے اندر صرف ویڑے کا پوچا، صفائی اور ستھرائی یہی ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ جمیل یحب الجمال. آپ اپنے اندر حسن و جمال پیدا کریں، سادہ پانی سے وضو کریں، نہائیں دھوئیں، اٹریکشن پیدا ہو، انتظار ہو کہ دوسرا آ رہا ہے. یہ ہمارے گھروں میں اکثر مردوں کا گھر سے باہر، اور پھر انہیں کہنا آوارہ ہیں، آوارہ مزاج ہیں، اور بیویوں کا شکوہ شوہروں کے خلاف، شوہروں کا شکوہ بیویوں کے خلاف ختم کیا جا سکتا ہے جتنا بن سور کے ہم میلے پہ، اور جتنا بن سور کے ہم درباروں مزاروں پہ، اور جتنا بن سور کے بازاروں میں جاتے ہیں، اتنا ہی بن سور کے جو گھر کا پیر آ رہا ہے نا اس کے لیے. انہوں تو میرے خیال ہے اس علاقے چول دا وٹا ساتھ دے، چول دا وٹا، وہ جو تندور میں نہیں دیا جاتا. بڑا خوبصورت سوال ہے، آخر میں رکھوں گا، آپ ہی لوگوں کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، لیکن چل رہا ہے. سیرت نبوی بیان کرنے آئے ہو تو میرے محبوب جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ہے کسی کو پتا؟ گھر میں داخل ہوتے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ پہلا کام آپ کرتے تھے بسم اللہ، دوسرا کام کرتے تھے السلام علیکم. لیکن ایک کام آپ کرتے ہوئے گھر میں آتے تھے، وہ کیا تھا؟ مسواک کرتے ہوئے. سیدہ فرماتی ہیں کہ محبوب کو میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب جب دیکھا، پوچھا گیا تو کہا آپ مسواک کر رہے ہوتے تھے، دانتوں کو صاف، منہ سے سمیل نہیں آئے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اسی جدوں گلی دی نکر تو مڑنا نا، ایڈی کٹ کے سگریٹ لا کے کش، ہاں جی چل دا پٹھا ٹریا ہوں ہے، دھواں چھوڑتے ہوئے، کپڑوں پہ سے سمیل، منہ سے بھی سمیل. اور کسی نے گٹکا رکھا ہے، کسی نے پان رکھا ہے، کسی نے نسوار رکھی ہے، اور کسی نے پورا پورا سال مسواک نہیں کی، اور پھر اوپر چڑھ کے بیٹھ کے مولانا جی سوال دا جواب تے دسیا. یہ تیری گندے منہ کی سمیل اور بدبو تجھے کہاں قریب آنے دے گی؟ ممکن ہے تجھے کوئی کہہ نہ سکے، تجھے بول نہ سکے. اور لوگوں اسی میں یاد رکھیے، دن میں 5 مرتبہ اگر کوئی بیوٹی پارلر جانے والا مرد عورت ہے تو وہ مسلمان مرد عورت ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بیوٹی پارلر میں جا کے بہت کچھ کرتے دیکھا، لیکن کئی دفعہ کہتے ہیں جی ہماری سکن گلو کر رہی ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب اکثر کہتے تھے، تو میں نے کہا یار کبھی یہاں تھوڑا سا ہاتھ لگا کے ایسے کر کے سونگ تو صحیح، کہ یار یہ تو مرے کتے والی بو پی اندی ہے. میں نے کہا اپنا جسم ہے کہ ایک ہی میں، میرے کو پتہ ہی نہیں لگا. میں نے کہا میرے دوست، میرے محبوب نے دن میں 5 مرتبہ جب تجھ کو مسا سکھایا ہے تو یہاں پوری طرح اس حصے کو صاف کر کے پھر جو ہے تجھے اٹھایا ہے. اگر تجھے خبر نہیں کہ تیرے پیغمبر نے تیرے گھر کے لیے کیا کیا ہے. اور یہ میں نے اپنے ایک دوست کو کئی مرتبہ کا نہیں مانا، لیکن جب شادی ہو گئی
کہنے لگا جی ہن مینوں پتہ لگا کہ وضو دا فائدہ کی ہے تو تسی مینوں کہندے کی سی؟ کیوں؟ میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہ میری بیوی جب ہوئی نا مجھے کہنے لگی نا مرادہ کہ ہی مسات تے کو آکھاں کیا تیرے کن نہیں صاف کہنی پڑھ لکھ گئی پر تے کو پتہ کوئی نہیں لگا کہ کیا ہے میرے کرنے کو کیا ہے کہیں ڈٹھی کہ کو ہندے چ انگل مار اے گھن بڈز گھن انہیں کو صاف کر. کہنے لگا میں نے جا کے ایسے کر کے دیکھا کبھی کان میں انگلی مار کے دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ سارا مال متا. پھر سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے. خدا تجھے سیرت سے آشنا کر دے کہ تیری زندگی میں صورت سنوارنے کے ہزاروں طریقے ہیں مگر سیرت نہیں. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے, کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. آئیے اپنے گھروں کے اندر خیر اور خوبی کے لیے تلاوت کا بھی اہتمام کیا کریں. بھائی منہ میں لاچی رکھنے سے اتنی خوشبو نہیں آتی جتنا قرآن پڑھنے سے آتی. چیک کر کے دیکھیے یہ کیوں آتی ہے. جی یہ کیوں آتی ہے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. آپ جب حسنین کریمین کو دم کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ, میں اللہ کے سارے الفاظ اور کلمات پڑھ کے اے میرے نواسو تمہیں اللہ کے تحفظ میں, رب کی نگرانی میں, اللہ کی سیکیورٹی میں, اللہ کے تعوذ میں تمہیں دے رہا ہوں. کس کے ذریعے؟ بکلمات اللہ التامہ, اللہ کے سارے کلمات. ان کلمات میں کیا ہے, کیا خوبی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تھے نا پتہ کیا کرتے تھے؟ کان ینفث, کیسے؟ ہلکا ہلکا تھوک کی فوار بھی ساتھ ہے. کیوں تھوک کی فوار آ رہی ہے؟ کہ آپ نے جس منہ کے اندر رب کے کلمات کو ذکر کیا ہے, آپ نے جن کو تولا ہے اور بولا ہے, الف سے لے کے یا تلک پڑھا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی ہے, سورہ بقرہ پڑھی ہے, سورۃ الکوثر پڑھی ہے, علم نشرہ پڑھی ہے, سورۃ الاخلاص پڑھی ہے, سورۃ القدر پڑھی ہے, آپ نے سورہ فلق پڑھی ہے, سورۃ الناس پڑھی ہے. رب کے کلمات, رب کا کلام آپ کے منہ سے, اور اس کے اندر سے ہوا اور سانس گزر رہی ہے. یہ ہوا کسی باغ اور پھولوں والی کیاری سے گزرے تو ہوا خوشبودار ہو جاتی ہے. دیکھو مسئلہ ہے, آواز تو جا رہی ہے نا, کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہو, ریلیکس رہے, میرے ساتھ رہے سارا. جی کیا ہوا؟ باغ سے ہوا گزری, معطر ہو کے آئی, گندے نالے سے گزری تو بدبودار ہو کے آئی. یہ تیری ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ پھیپھڑوں سے. دنیا کہتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کے کلام سے, الفاظ اور کلمات سے, یہ باد نسیم سے یہ اس طرح معطر ہو کے آئی ہے کہ اللہ نے اس میں خیر بھی رکھ دی ہے, شفا بھی رکھ دی ہے. میرے محبوب ہلکی تھوک کی فوار صاف دیتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, رب زخم ٹھیک کر دیتا ہے, مرض ٹھیک کر دیتا ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ یہاں میں ایک عرض کرنے لگا ہوں, ممکن ہے صحیح ہو یا غلط ہو لیکن چیک ضرور. آپ میرے ساتھ رہیں یا پھر یہ جگہ بدل لیں, ناراض نہ ہونا, فرنٹ پہ ڈسٹرب نہیں کریں, میرے ساتھ توجہ کریں, چھوڑے پیچھے, سیدھے ہونا ذرا, ایسے نہیں. ہاں حضرات کیا ہے, آپ نے اکثر سنا ہے کہ پانی میں پھونک نہیں مارے دم کرتے ہوئے. ممکن ہے, علماء کا فیصلہ ہے, سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا ہوگا, لیکن ساری حدیث کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ برتن میں آپ سانس نہیں لیتے تھے, سانس نہیں لیتے تھے. تنفس میں اور ینفث میں فرق ہے. پھونک مارنا, جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پانی پی رہے ہیں, منہ بند ہو جاتا ہے, سانس ناک سے آ رہی ہوتی ہے, ناک کے اندر آپ کو پتہ ہے جائے غلاظت ہے, مسائل ہوتے ہیں, وہاں سے جو اندر سانس جائے گی پرابلم ہے. لیکن جب آپ نے قرآن پڑھ کے, احادیث پڑھ کے, دعائیں پڑھ کے, ہوا نکال کے پھونکی ہے تو اس میں اور ناک والی سانس میں فرق کریں, دونوں میں فرق ہے. یہ خیر والی اور برکتوں والی.
اور آپ جب گھر میں یہ پڑھیں گے نا تو بھلائی ہوگی. پیروں کی مثال، بزرگوں کی مثال دی جاتی ہے، جی گھر میں قرآن چلتا تھا. آج تیرے میرے گھر میں قرآن کی جگہ میوزک چلے، گانے چلیں، ترانے چلیں، اور پھر امید یہ ہو کہ کل کو میرے بچے، میری نسل وہ اچھی ہوگی. بھائیوں کبھی نہیں. جو گھر میں چلتا ہے اسی کی آب و ہوا، اسی کی خوشبوئیں آتی ہیں. جب قرآن چلتا ہے تو قرآن کی خوشبوئیں، پھر بچے ویسے. اور جب گھر میں میوزک چل رہا ہو، میں نگہبان پورے کی مثال آج تک نہیں بھول سکا. میرا محلہ تھا، صاحب کا رہتا تھا. جمعرات کو میں تیاری کرنے کے لیے بیٹھا لائبریری میں، ابھی کتاب کھولی ہے تو باہر گلی سے آواز آئی، تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین. میں نے کتاب بند کی، دروازہ کھولا باہر تو بچہ آگے جا چکا ہے. اسے آواز دی، روکا. میں نے کہا بیٹے کیا حال ہے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. کس کے بچے ہو؟ جی فلاں کے. تو بیٹا آپ کیا بولتے جا رہے تھے؟ انتل میں بول رہا تھا میں تیڑے مشٹ مشٹ ڈو نین. میں نے کہا بیٹا ان کا معنی کیا ہے؟ کہتا چاچو مجھے معنی مونیٹر نہیں پتا. یہ تو بول کیوں رہا ہے؟ میرے گھر میں چلتا ہے. جب تیرے گھر میں دنیا کی آوارگی، جوتے، ڈرامے، ڈائیلاگ، فلمیں، آوارگی، بے حیائی کے سین چلیں گے تو اولادوں کے اندر خیر کی امید مت رکھیے. کبوتر آنکھیں بند کر لے تو موت سے بچتا نہیں ہے. میں ہوں یا آپ ہوں؟ جو چل رہا ہے گھر کے اندر خیر اور بھلائی کے پہلو. اور یہ ذمہ داری صرف باپ کی نہیں ہوتی، اکیلی ماں کی نہیں ہوتی، بچوں کی. کل کو انہوں نے بھی اپنا باپ بننا ہے، اولادوں کا معاملہ انہوں نے بھی سہنا ہے. مل جل کے اپنے معاملات نمٹائیں. آپ دیکھیں گے اللہ گھر میں برکتیں نازل کر دے گا. کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو نیم پلیٹ سے نہیں پہچانتے تھے کہ باہر پھٹی لگی ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے. آپ گھروں کو پہچانتے تھے تو تلاوت کے لب و لہجے سے پہچانتے تھے. نعرہ تکبیر، احمد مصطفیٰ. مثلا آپ گزر رہے ہیں گلی سے اور اندر سے آواز آئے، ابے کہہ جاوے کیا کر رہے ہو؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ان کا کوئی گھر ہے، مہاجری ٹائپ یا اس طرح کے وہ رہے. اور اندر سے اگر آواز رہے ابے نا مرادا، یا مثبت جملہ لے لے، ابا، اما سین. اب جب اما سین کہہ رہا ہے تو یہ اپنی بیٹی کو مستقبل کی ماں قرار دے رہا ہے. بڑا لمبا جملہ ہے، خوبصورت لب و لہجہ ہے. ابا سائیں، یہ بیٹے کو اگر باپ کہہ کے بلا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تربیت میں اس کے باپ رکھ رہا ہے، تو پتہ چلے گا اندر کون ہے. اور اگر اندر سے آواز آ رہی ہے دھمی لے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے علاقے نہیں، کسی اور علاقے کا بندہ ہے. کہاں سے ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے. تو قرآن پڑھنے کے لب و لہجے، تلاوتوں کے لب و لہجے، اللہ کی کتاب سے تعلق وہ بتاتے تھے. اور یاد رکھیے ہمارے جو بڑے تھے ان کے گھروں کے الارم گھڑیاں یا موبائل نہیں تھی، وہ فجر کی تلاوتیں تھی، فجر کی تلاوتیں. اور میں شاید یہ بات پہلے کہہ لیتا تھا، آج مجھے تھوڑی ہمت نہیں ہو رہی. میرے باپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی اور صحت اور عمر کو دراز کرے. میری نچلی پیڑھی بیٹا بھی اس نے اتفاق ساتھ بیٹھا ہے. میں نے سورۃ الفجر قرآن مجید سے کسی قاری یا امام یا خطیب سے نہیں سیکھی. اپنے والد کو فجر کے وقت سورۃ الفجر سب سے زیادہ پڑھتے سنا تو زبانی یاد ہوئی. شاید میں ان کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے ایسے سیکھی. ہمارے بڑوں کے الارم، ان کے گھروں میں لب و لہجے، ان کی آوازیں، ان کے جملے، ان کا عمل اور ان کا کردار تھا جو ہمیں سکھا جاتا تھا. اور اپنے دادا ابو نبینا تھے، ان سے جو کچھ سیکھا وہ آج بھی زندگی میں اگر شامل ہے تو وہ برکتیں تھی گھر کے بڑے وڈیروں کی. اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے گھر کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا نہ ہنسیا کرو، تھوڑا تھوڑا ہنسیا کرو. ایک تے چہرے تے وٹ پی جاندے بڑھاپے چ، اسی انہوں اور کھچ کے پا لئیدا. ابو سلکم تریرا. اور سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے یا بابیاں دے منہ تے بہتے وٹ ہوندے تے یا بیبے دے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو چہرہ نہیں دیا، آپ کو سمائلیں نہیں دی، آپ یاروں میں بیٹھ کے ہنستے نہیں، آپ مسکراتے نہیں.
آپ کے چہرے پہ جب حسن آئے گا نا، ایک تو حسن ہے بچپن کا جو گزر گیا وہ ابھی قائم ہے، ایک حسن ہے جوانی کا جو گئی ضرور ہے مگر اندر موجود ہے، ایک حسن ہے بڑھاپے کا جو ہمیں نہیں مل سکا آپ کے پاس ہے۔ اس کو قائم رکھیں نا، ان تینوں حسنوں کو ملائیں اور ان جھریوں کو تھوڑا سا ہلائیں، پھر اس پہ جو سمائل آئے گی وہ کمال کی ہوگی۔ میں بعد چ گل کرنا، پہلے تھوڑا جہا بابے جن غصے چ بیٹھے نے ادوں دے ہسو ہاں، تھوڑا جہا کیمرہ کریں جنہ دے بابیاں دے منہ تے ذرا غصہ ہے، اٹھیں جوان ذرا تھوڑا تھوڑا مسکرا لیں، اور یہ سنت ہے، کان یتبسموا، میرے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ آپ کے چہروں کو مسکراتا رکھے، آپ کے چہروں پہ ہنسی ہے تو ہم خوش ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہم بھی دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا سمائلی فیس، ہنستا چہرہ، مسکراتا چہرہ، پیار کرتا ہوا معاون چہرہ۔ اور اس کے لیے بھی میں ضرور مثال دوں گا، ہمارے گھر بھی پریشان ہوتے ہیں تو باباؤں کے چہروں کی وجہ سے، اور مسجدیں بھی پریشان ہوتی ہیں تو ہر مسجد کو اللہ نے 2-4 اسپیشل بابے ضرور دیے ہوتے ہیں۔ آپ کے نہیں ہوگا امید ہے، جلال پور پیر والا ہے تو اللہ جلال کو سلامت رکھے جی، سایہ خدائے ذوالجلال۔ 2 باباؤں کی مثال دینے لگا ہوں، تقوی مسجد ہے، فیصل آباد ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ ہوں، ایک کوس پاسے بیٹھا تے کوس کند نہ لگا ہے، اد چنا ایک منڈا پہلے سال دا جامع سلفیہ دا آ کے بہ گیا، اس نے پہلی صف کی فضیلت پڑھی تھی تو بابیاں نو اینا پتا سی کہ پہلی صف چ بڑے بہنے چاہیے نے امام پیچھے، وہ بھی حدیث پہ ہیں وہ بھی حدیث پہ۔ اب وہ والا بابا جو ہے نا ادھر کال ملاتا ہے، سم نہیں ہے، نیٹ ورک اپنا ہی ہے، سگنل پورے اٹھا رہا ہے، اور اسے کہنا ہے کی وہ کو پتا کی کہتا ہے، وہ پھر کہتا ہے، یہ ایسے کرتے کرتے میں سارا دیکھ رہا ہوں، اشارے کر رہے ہیں، حالانکہ پڑھا تھا ان سارے بزرگوں نے کہ جمعے کے دن کسی سے بات چیت کرنا جمعے کو لغو بنا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اجر برباد کر دیتا ہے۔ بس اس کے بعد دونوں بابو نے اپنے جو ہے نا وہ کیمرے اور ریڈار فٹ کر لیے، تھوڑی دیر وہ ادھر سے، میں نے نہیں کچھ کہا، میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آخر منڈا اوکھا سوکھا ہو کے جمعے دی آخری رکعت تک تے کٹ گیا، تے ایسا گیا آج تک نہیں میں دیکھا۔ بزرگوں اللہ کے لیے ایسے نہ بنے، اگر گھر میں آپ کے بچے آپ کے کھونڈے سے ڈرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، گراتے ہیں، گردن میں ڈالتے ہیں، چٹکیاں کاٹتے ہیں، یہ بھی ایک کردار ہے، آپ وہ والا کردار بنے جو میں ابھی یاد دلانے لگا ہوں۔ میں ہیڈ بمبا والا ڈس کے تو اگے وہ گزر رہے ہیں تو سپیڈ چتوتی چک پروگرام سے جب وہاں پہنچا ہوں تو ایک مسجد راستے میں کمادوں کے درمیان آئی، میں نے دیکھا کہ بابا جی کے ساتھ کوئی 20-25 سے زیادہ لڑکے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا ہے قیامت کی نشانی، ایک بابا انہیں کہا کہ وگرنہ کیا کام ہے کہ بابے کے ساتھ کوئی آگے پیچھے بیٹھے، ابھی وہ مسجد کی ٹوٹیوں پہ ہوتا ہے، وہ تو کور کے او بدیا بیا او پانی جایا کرنے چھڑ، وہ بیچارہ ایسا چیخ مار کے گھر جاتا ہے، ماں نے پتہ نہیں کیسے بھیجا تھا۔ تو اللہ کے لیے میٹھے بابے بنے، پیار کرنے والے۔ میں نے گاڑی بیک کی، اترا، ملا بابا جی کو، میں نے کہا جناب میں کوئی غلط دیکھ رہا ہوں یا واقعی حقیقت ہے، یہ کون ہے، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جی میری اولاد کوئی نہیں، تو میرے بچے بھی نہیں، تو اے میرے نہیں ہے، میں مختلف گوٹھاں تو دور دور گھراں تو ڈیریاں تو انہاں نو لے کے آنا، میں جیب چ ٹافیاں رکھیاں نے، میں ریٹائرڈ بندہ، دونوں سائڈاں تو میں انہاں نو ایک ایک ٹافی مچھی دینا، یہاں لا کے جو مجھے قرآن یاد ہے میں ان کو پڑھا دیتا ہوں، کچھ نماز سکھا دیتا ہوں۔ اللہ آپ کو ایسے بابے بنائے، میٹھے والے بابے، پیار کرنے والے بابے، ٹافی مچھلی دینے والے بابے، گلے لگانے والے بابے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کے بچے لا کے بھی ان کو نمازی بنا دیتے ہیں، اور جو ہمارے بابے ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پکے پکے نمازی پجا چھڑ دیں۔ اللہ نے ہر انتظامیہ کے اوپر ایک خطیب رکھا ہوتا ہے جڑا انہوں نے رگڑی رکھتا ہے، ایک تے نائی کولو مناؤندے نے نا، ایک یہ مندا ہے، تے ہر خطیب دے اوتے اللہ نے 2-4 بابے مسلط کیتے ہوندے نے جڑے انہوں کہندے کڈ مہینہ تینوں کڈانے ہیں۔ یہ نہ کریں، یہ اللہ کے گھر کی بربادی، گھروں کی بربادی ہے، گھروں کی بربادی آپ کی نسل کی بربادی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے پہ، بیٹیوں پہ، بہو پہ، بچوں پہ 24 گھنٹے یہی ڈنڈا مسلط رکھنا ہے، غصہ رکھنا ہے، ناراضگی رکھنی ہے،
ہنسنے والے، خوشنما، مسکراتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے بزرگ بنے. امید ہے کہ انشاءاللہ خیر ہوگی. تے کچھ گلاں اگنور کرنیاں بھی سیکھو. ہر بات پہ ایکشن لینا بھی ضروری نہیں ہوتا. یہ شوہر کے لیے بھی ضروری ہے، بیوی کے لیے بھی ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی ضروری ہے، بزرگوں کے لیے بھی ضروری ہے. جو کام آپ کے بغیر ہو رہا ہے اس میں ٹانگ مت اڑائیں. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کوئی کام ہون ڈیا ہوئے نا ایویں اتنے جا کے کی ہون ڈیا ویکھن بھی ڈے نے. ایک بادشاہ نے کہا تھا وزیر سے کہ میرے ملک چ انے بہتے نے کہ سجاکے. انہیں کہا جی انے بہتے نے. کہندے جی وہ کی میں کہندے جی یہ سویرے پتہ لگو جہاں سے بادشاہ سلامت نے آنا تھا رستے چ بہ کے نہ تے اپنی جوتی نو پٹھا ادا ایویں ایویں کرن لگا. بادشاہ سلامت ہے کہندے وہ وزیر یہ کی کرن ڈیا. ٹور دیتا. گل کردیاں کردیاں شام نو لسٹ منگی. تو کہندا سی ایویں تے تینوں سویرے سویرے کیڑا پہلا کوئی ایک ادا انا دس. کہندے جی سب تو پہلے تسی سی، تانوں پتہ سی میں کی کرن ڈیا، تسی پھر پوچھیا وہ یہ کی کرن ڈیا. بھی پتہ بھی ہے ہانڈی پکڑی ہے، پتہ بھی ہے روٹی پکڑی ہے، پتہ بھی ہے یہ کام چل رہا ہے، پتہ بھی ہے آرام ہو رہا ہے. پھر آپ اس وقت اگر اپنا آپ دکھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، سبق پھر پڑھا. ضروری ہے کسی کے آرام کا خیال. جو کام آپ کے بغیر ہوتا ہے اس میں ٹانگیں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کالج کے بالکل پہلو میں انڈر پاس بن رہا تھا تو نہر کے ساتھ پانی بند کرنا تھا تو پانی نکل آیا. پانی نکل ہی آتا ہے، کھال روڑ جاندے نہیں ہو تو پھر نہر سی. ہر بندہ ٹریا جاندہ نا اتر کے. میں ویکھ کے آواں کی ہویا بندے جو کٹھے نے اور کچھ نہ ہو تو پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے نا اداں ویکھن لگ جی تواڈے نال سارے نہ ویکھن لگ پین بھاویں کچھ بھی نہ ہوئے. وہ آئے نئی نئی شادی ہوئی ہے، جوڑا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، بیوی روک بھی رہی ہے چھوڑو، اس نے بریک لگا لی ہے. کہندا میں ایک منٹ آیا تو اتنے کھلو. بیوی موٹر سائیکل نو ٹیک لا کے کھلوتی ہے. وہ جا کے اتنے جا کے جتوں کھلوتا اتنے من وچ تے مر گیا ہے، واپس ہی نہیں آیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جو غیر متعلقہ چیزیں ہیں تیرے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ ان میں جان بوجھ کے ٹانگ اڑا کے پوچھ کے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، مت کر، رہنے دے. مسجد میں انتظامیہ ہے، انتظام کرے. خطیب کو کوئی ضرورت نہیں ٹانگ اڑانے کی. خطیب کا کام ہے حق بیان کرے، دلیل دے، اپیل کرے. انتظامیہ کو حق نہیں ہے ٹانگ اڑانے کی. وہ اپنے ٹریک میں چلے، میں اپنے ٹریک میں چلوں. کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا، حادثہ نہیں ہوگا، انسیڈنٹ نہیں ہوگا. شوہر کا اپنا مدار ہے، بیوی کا اپنا مدار ہے، بچوں کا اپنا مدار ہے، بڑوں کا اپنا مدار ہے. اپنے اپنے مدار میں چلتے رہو. دنیا خوشگوار گزرے گی، گھر بہترین ہو جائے گا. مگر پرابلم یہی ہے اسی تے سویرے جا کے ماشاءاللہ نا جی ریپر لب لب کے کوڑے والی ٹوکری چ ویکھی دا راتی کی ہویا تے کی کھادا گیا. یہ چیکنگیں ہوتی ہیں گھروں میں، جوائنٹ فیملیوں میں. اور یہ میں کہتا رہا کروں گا کہ جوانی کا، حسن کا، شادی کا گھر کے اندر اگر سکون ہے تو اس کا صدقہ دیتے رہا کریں. اور صدقہ یوں دیا کریں کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہیں لگے. اور کیسے صدقہ دینا ہے؟ مشورہ ہے، پھینکنا مت. جیسے جوائنٹ فیملی میں رات 12 بجے کے بعد بیوی کہے شاورمے نو دل کرن ڈیا ہے، کنوں برگر کھان نو دل کرن ڈیا، آئس کریم کھانی ہے، تو بندہ کہے ابے دی منجی بو اگے ڈٹھی ہے، اما آ مڈ پئی ہے، او دو بھیناں ہلے جاگن ڈیاں، ادھر سارے بھرا جاگن ڈے نے، تو تینوں میں کتھوں لیا کے دواں؟ ہووے فرما بردار تے ہووے سمجھدار تو دل دے قریب. چوری چوری پاویں ٹھڈ پیڑ دے بہانے اٹھ کے جاوے لیاوے، شاورما بناوے ایک شاپر چ گنڈ، پھر دوجے چ، پھر تیجے چ دے کے، پھر نیفے چ بڑے حساب نال ٹونکے تے اتوں جی میں ماشاءاللہ پہنچے تے خوشبو بھی باہر نہ نکلن دے تے اگلے دن مدعا بھی اداں غائب کرے. صدقہ ایویں رب دے رستے ہی دیا کرو. سیلفیاں بنا بنا کے نہیں، دکھا دکھا کے نہیں، چڑھا چڑھا کے نہیں. اگر رب کے رستے میں تو دے گا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا، رب کے رستے میں دائیں ہاتھ نے دیا اور چھپا کے صرف رب کے لیے دیا، حتیٰ کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. یہ ہے جسے اللہ کہے گا آجا میرے سائے میں. اللہ کا سایہ آپ پہ رہے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا نظر بد نظر نہ لگے، لوگوں کے حسد کی آگ میں نہ جلیں. تو یہ سلسلے کرتے رہا کریں. اور آخری بات، اور یا سلام، میرے محبوب کی سیرت کو بھی گھر میں سامنے رکھا کریں. سیرت کو بھی سامنے رکھا کریں. اور سیرت کیا ہے؟ کوئی ایک پہلو ہے،
ایک کتاب رکھیں محبوب کا حلیہ، آپ کا چہرہ آزاد الرسول، بیڈ کی دائیں طرف سیرت النبی رکھیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے بائیں طرف کہ میرے محبوب کا دن رات کیسا تھا۔ ایک کتاب ہے تھیسس کی شکل میں چھپی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور عائلی زندگی، آپ کی تنہائیوں کی زندگی، خاندان کی زندگی، اس کے مطابق اپنا سارا کچھ سیٹ کریں، انشاءاللہ کبھی لڑائی ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی تو مسئلہ نہیں۔ اس میں دو رنگ دکھا رہا ہوں۔ پہلا رنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی، میں نے ریسرچ کا موضوع رکھا اور تقریباً 17 مرتبہ سیرت کی کتابیں کھنگالی جو میسر آئیں۔ کیا پڑھنا تھا کہ مجھے کوئی ایک مثال مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا 12 حجروں سے پک کے آیا ہو تو آپ نے غصے دے نال پرے کر کے کہہ دے لون بہت ہے، اس میں مرچ زیادہ ہے، اس میں یہ کم ہے۔ جو بھی آیا، جیسے بھی آیا، جتنا بھی آیا، میرے محبوب نے اسے بڑے پیار سے کھایا۔ بھوک مٹ گئی، الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، رب کا بھی شکر، بندو کا بھی شکر۔ آپ نے نقص نہیں نکالے، نقص تے ساڈے ہوٹلاں تے اور کچھ ہوئے نہ ہوئے، ٹیبل تے جاندیاں پہلے لون والی شیشی ضرور پئی ہوندی، تے جنہ مرضی ہوئے سی پھر کہنا آج لون ٹھیک نہیں، آج مرچ زیادہ، مثالیں یہ ہیں۔ تو یہی بنیادی نزاع کا سبب بنتے ہیں۔ سیرت پڑھی ہے تو پھر ان پہلوؤں کو بھی پڑھیے کہ ذرا جو گھر والوں نے کیا ہے اس کو کافی سمجھ کے داد دیجئے، شکوے اور شکایتیں اور 24 گھنٹے کیڑے مت نکالیے، چلے گا؟ کی خیال ہے؟ ساڑھے تے ایک ہی چکر نے نا، کدی روٹی گول نہیں تو کدی سیدھی نہیں۔ ایک جوڑے دی طلاق ہوئی، بڑی کوشش کیتی نہ ہوئے، انہاں دا رولا انہا سی کہ بیگم نے جدو روٹی بنائی نا تے گھیو پٹھے پاسے لاتا، جدو بندے دے سامنے آئی تو رولا پاتا، امی تے کداں دی نہوں لے کے آئی ہیں، انہوں کچجی نو انہا بھی نہیں پتا بھی گھیو سیدھے پاسے لائی دا ہے۔ کہن لگی صاحب نہ رہ، کچجی کہہ کہ تو میری ماں نو گال کڈی ہے نا، کہ دی تربیت ٹھیک نہیں۔ ماں بھی یہ بھی بولی جاندہ ہے، وہ کہندی ہے سیدھا پاسا، وہ یہ کہندے نے آئے، یہی تو چکر ہے جو آج جماعت کا چل رہا ہے۔ سیدھی روٹی کیڑی تے پٹھی کیڑی ہے، سیدھا پاسا الٹا پاسا، آئے صدقے قربان جاؤں۔ سیال کوٹ کی تھی، ادھر سیدھا پاسا ہوئے جڑا پہلے توے تے پوے، سمجھ گئے ہو؟ روٹی پکائی، جیڑا پاسا توے تے پہلا لگا وہ سیدھا ہے، لہٰذا گھیو پہلے ادھر لاؤنا کیونکہ انہیں پہلے گرمی ویکھی ہے۔ تے ساڈے علاقے جیڑا پاسا اتے وے یہ سیدھا ہے، یہ اتنے رکھنا ہے تو گھیو ادھر لانا، اسی چکر میں طلاق ہو گئے۔ اچھا تہاڈا نعرہ شروع ایدا ہوندا بھی جویں مکنا ہی نہیں، مڑ جدوں مکن لگتا ہے جی ماشاء اللہ اہلاً مرحبا۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، قاری یاسین بلند، قاری یاسین بلند، تھوڑا آگے صاحب بھی کہہ لیا کریں، اکیلا بلوچ، ہاں جی ٹرانسپورٹ تھوڑی ہے ہمارا دین، ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عزت سے نوازے جی، بارک اللہ فیکم۔ جی بات کر رہے تھے، رنگ دیکھا ہے آپ نے کہ روٹی الٹی ہے یا سیدھی ہے؟ اس بھٹے نے گھر برباد کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے ویسے ہی رکھنی ہے، ادھر ہی لگانا ہے، میرے ماں باپ غلط نہیں ہو سکتے۔ لڑکے والوں نے کہا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ چلے گا۔ اگر تھوڑا آپس میں نرمی کر لیتے کہ چلو ایک دن تو ساڑھے والا پاسا سیدھا کر لا، ایک دن اپنے والا پاسا کر لا، چلیں ہفتہ ہفتہ کر لیتے، یا لڑکی مان جاتی کہ جب میں وہاں تھی جو وہ کرتے تھے وہ کرتی، آج آپ کے پاس ہوں جو آپ سیدھا کہتے ہیں وہی سیدھا۔ تو دینی مسئلہ تو اتنا تھا نہیں۔ گھروں کو مت بگاڑو، پریشانیوں کو مت اپنے گلے لگاؤ، تھوڑی عزت دو، عزت لو، احترام کرو، احترام لو، اور جو دینا چاہتے ہو نا، لینا چاہتے ہو وہ دیا بھی کرو۔ جیڑی گل کرن لگا بڑی پڑھی لکھی ہے تے بندہ ماشاءاللہ ایک بڑے مدرسے چو فارغ ہویا ہے،
पाकिस्तान दे एक बहुत बड़े मदरसे चो आलम दीन है, लाहौरों मेरे नाल बैठे ने, तो पिंडी भट्टियां तक मोटरवे ते असीं सफ़र किया है, तो हर 2 मिनट बाद बेगम नूं जदों आवाज़ देनी ना, ओए आ मुंडा फड़ी तंग करन दिया, ओए आ मोबाइल फड़ाई, ओए अब्बा जी का नंबर कड्डी, ओए आ मेरी डायरी कितने पढ़ाई। करते करते जब आ गया ना पिंडी भट्टियाँ, तो मैंने टक शाप पे गाड़ी आउट करके वहाँ लगाई, लॉक खोला, तो मैं क्या, ओए पानी की बोतल तो फड़ी, रंग फक ते हक्का बक्का, प्रोफैसर साहब मैनू तुसी ओए आख्या। मैं क्या जी पढ़े लिखे बंदे हो, मैं लाहौरों टुरिया, मैं तो यही सुनता आया, तो पढ़े लिखे बंदे को पढ़ी लिखी गल करते हैं, यदा ओए का कोई सोहना जिहा माना होना है, तो तुसी ओए आख्या ना। तो मैं बार बार सुनता आया, अगे वो तो मेरी बुढ़ी हुई। जो लफ्ज अपने लिए सोसाइटी से, मुआशरे से, यारों से, दोस्तों से, बड़ों से गवारा नहीं है, उसको घर की जुत्ती बना के ओए कह के अगर उम्मीद रखता है कि मुझे इज्जत और कदर से बुलाया जाएगा, तो तेरी भूल है। मेरे महबूब इज्जत देते थे, इज्जत लेते थे। या ऐश, ओ मेरी जिंदगी, या हुमैरा, कायनात के सारे गुलाबों के फूल इकट्ठे करके जो एक पिंकी या पिंकश रंग या एक गुलाबी स्टाइल बनता है, मेरी हुमैरा, मेरे गुलाब का फूल, मेरी गुलाब की पंखड़ी, ओ मेरी जिंदगी, बुलाया तो इज्जत से बुलाया, जब जवाब में बुलाया गया तो उससे बढ़ के इज्जतें दी गई। तो इसलिए उसके बड़ों को इज्जत दीजिए, आपके बड़ों को इज्जत मिलेगी। अगर वो अपने बड़ों को इज्जत दिलाना चाहती है तो शौहर के बड़ों को इज्जत दे, प्यार देना चाहते हो तो प्यार लीजिए भी, दीजिए भी, इज्जत लेना चाहते हो इज्जत दीजिए। जिस चीज़ की तमन्ना हो वो बांटना शुरू कर दीजिए, आपको वापस आएगी। और यही घरों की कामयाबी का एक नुस्खा है और इलाज है। और इसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है और अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मेरा अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा है। हम पूरे ज़माने में मज़े के होते हैं, बड़े फ़नी होते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, बड़े लवली होते हैं, स्माइली फेस होते हैं, हम बड़े 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 निराले होते हैं। घर में आते हैं बंदे का भी मुंह कसिया जिवें सारियां बंदूकां कस गया है, तो बूढ़ी भी माशाल्लाह जवाबी तोप, तो फिर जहाँ तीर तफंग तलवारें नेज़े माशाल्लाह असलहा मुसल्ला यही कुछ हो, तो फिर ऐसे घर उनमें खुशियाँ नहीं होती। आइए सीरत का जो चैप्टर आज आपने पढ़ा है इसे अपने घरों में नाफिज कीजिएगा, मोहब्बतों की तरफ बढ़िएगा। और कहीं अना हो व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, अच्छा वो है जो अना को तोड़ के हाथ आगे बढ़ा के पहल कर ले। पहल करने में हार नहीं, ये जीत है। व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, वफा के लहजे में मान जाओ तो अच्छा है, अना के लहजे में अक्सर जुदाई जीत जाती है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल आया था आपके इलाके का है, जो औरत अपने खामद की कदर न करे और उस पर हाथ उठाए, औरत मर्द पे हाथ उठाए, मेरे को आ जाए गड्डी दे विच एक शै पई है, मैं उन्होंने दे देना, बाबे वाली मतैर पई है, ठीक है, अदले का बदला, टिट फॉर टैट, ऐसी को तैसी। नहीं, अच्छा नहीं है, ये रवैया अच्छा नहीं है। इतने कमज़ोर भी ना हों कि आपके हाथ उठने लगे और इतने ताकतवर भी ना बने कि आप शीशे का बर्तन तो तोड़ ना सकें और दिल तोड़ दें। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाज़ारों में। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना। ये चलिए